اب میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، آگے تم جانو، تمہاری تقدیر، کہ کوشش کرو کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے سرکار کا چہرہ دیکھو۔ ایک دفعہ سرکار امریکہ سے واپس آئے تو سرکار نے آ کے قوالیوں کے بارے میں بتایا کہ مست آنکھوں کا زمانہ آ گیا، یہ والی قوالی بتائی، لکھ دیا اپنے در پہ کسی نے اس جگہ پیار کرنا، یہ بتائی، ایک اور بتائی، پتہ نہیں کون سی تھی وہ پھر ان کی تشریح فرمائی۔ تشریح فرمانے کے دوران جو ہے فرمایا کہ سو گئے ہیں جو فرقت کے مارے، ان کو بیدار کرنا منع ہے، جاگ اٹھیں گے تو آہیں بھریں گے، حسن والوں کو رسوا کریں گے۔ پھر کہا کہ وہ صنم جو خدا بن گئے ہیں ان کا دیدار کرنا منع ہے۔ اب یہ جو شعر جب سمجھایا تو فرمایا کہ امریکہ میں جب تھے تو وہ ظفر حسین جو تھا، سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ جو ظفر ہے وہ صبح ہمارے کمرے میں آ جاتا تھا۔ جب وہ ہمارے کمرے میں آ جاتا تھا تو ایک دن جو ہے نا وہ ہم کو اتنا برا لگا کہ ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یار نکل جاؤ، صبح صبح ہمارے چہرہ مت دیکھا کرو، تمہاری نظریں ناپاک ہیں۔ یہ بات سمجھائی کہ وہ صنم جو خدا بن گئے ہیں ان کا دیدار کرنا منع ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی کہ سرکار صرف صبح صبح چہرہ مبارک کا دیدار کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے یا دن کے کسی وقت بھی؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، صبح صبح، جب ہم، بھلے وہ صبح ہو، بھلے وہ دوپہر ہو، بھلے وہ شام ہو، جب ہم سو کے اٹھیں تب۔ تو میں نے عرض کیا سرکار اس میں کیا حکمت ہے، سو کے اٹھیں تب؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ جب ہم مخلوق سے ملتے ہیں تو کئی لاکھ پردے ڈالتے ہیں اپنے اوپر، ان پردوں کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں ہمارے لیے وسوسہ بھی آ جائے تو ہم یہ کہہ کے اسے درگزر کر دیتے ہیں کہ پردوں کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلا، بے ادبی ہو گئی اس سے لیکن پردوں کی وجہ سے ہوئی، اسے پتہ نہیں چلا۔ تو فرمایا کہ اب جب ہم سو رہے ہیں تو اب تو ملاقات کسی سے کرنی نہیں ہے نا، لہٰذا وہ پردے اتار کے پھر ہم ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا حسن جو ہے وہ عریاں ہوتا ہے۔ جیسے تم ہوتے ہو کمرے میں جب کپڑے بدل رہے ہوتے تو نہیں چاہتے نا کہ کوئی تمہیں ننگا دیکھے، اسی طرح ہمارا ہے، ہم نے اپنے غلاف اتارے ہوئے ہوں تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی ناپاک نظریں ہمارے چہرے پر پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہوا کہ سرکار نے مجھے ایک بیل دی ہوئی تھی کہ جب میں یہ بیل دباؤں تو تم آ جانا۔ سرکار کو کسی چیز کی ضرورت، جیسے پانی چاہیے یا کسی اور یعنی کام کے لیے بلانا ہے، سرکار بیل دبائیں گے، اور وہ میرے پاس گھنٹی تھی، آپ نے پکڑ کے چلتا تھا کہ جیسے یہ آواز آئے تو فوراً جاؤں۔ اب وہ صبح صبح جو ہے بیل، سرکار فرما رہے ہیں کہ یار ناشتہ نہیں لایا ابھی تک۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار وہ صبح صبح آنے سے منع فرمایا تھا نا آپ نے، صبح صبح نہیں آؤ۔ تو سرکار نے بڑے عجیب و غریب حیرت کے انداز میں کہا وہ میں نے تجھے کب روکا تھا، تجھے کب روکا تھا میں نے؟ تو چلو جلدی سے ناشتہ لے کے آؤ۔ وہ ناشتہ وغیرہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ادھر آؤ، یہاں گدی پہ ہاتھ رکھا، گردن پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ فرمایا کہ تم کو تھوڑی منع کیا تھا ہم نے، وہ تو ہم نے غیروں کو منع کیا تھا، تم ہم سے جدا تھوڑی ہو۔ وہ
سننے کے بعد جو ہے طبیعت حشاش پشاش ہو گئی. اتنا بڑا فضل ہو گیا, اتنا بڑا کرم ہو گیا ہے نا. تو سرکار کی یہ بڑی کرم نوازی. اب تصاویر ہیں, میں لوگوں کو اسی لیے کہتا ہوں کہ یا تو رات کو دیکھو یا صبح سو کے اٹھ کے دیکھو. اس کے پیچھے راز یہ ہے. اور کیا کیا راز ہیں پوچھو. میں نے سوچا تھا کہ میں بتاؤں نہ بتاؤں, بتاؤں نہ بتاؤں, بتاؤں نہ بتاؤں, کیونکہ بتانے کا نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہے. پہلے فائدہ سوچ لیتے ہیں کیا ہے. جیسے اب سرکار کی یہاں تصاویر لگی ہوئی ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ کہ سرکار اگر یہاں بیٹھے ہوں, ایسا ممکن ہے کہ آپ پیٹ کر کے بغیر سلام کیے چلے جائیں؟ نہیں نا. تو جو سرکار کی تصاویر ہیں ان میں بھی تو سرکار کے جثہ ہے مبارک ہیں. تو تم سے یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ سرکار کی تصویر لگی ہوئی ہیں تو تم سلام نہ کرو, ادب سے الٹے قدم نہ چلو؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ناقابل فہم ہے نا یہ. پھر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ میرا تو عمل دیکھتے ہوں گے. جہاں بھی سرکار کی تصویر لگی ہے, میرا قلب, میری روح اجازت نہیں دیتی کہ میں بغیر گور شاہی مرحبا بولے, بغیر گردن جھکائے وہاں سے گزر جاؤں. ایک تصویر ہو یا 100, ہر تصویر کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سرکار کی تصاویر میں سرکار کے جثے ہیں, سرکار سامنے بیٹھے ہیں. ایسا ممکن ہے آپ بغیر سلام کیے چلے جائیں؟ تو وہ جو جثہ مبارک تصاویر میں ہیں وہ بھی تو سامنے ہی بیٹھے ہیں. ان تصاویر کے سامنے آپ نے یہ ادب ملحوظ خاطر کیوں نہیں رکھا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کمرے میں تصاویر رکھی ہوں, سرکار کی لگی ہوں, اور وہاں لوگ پیٹ کر کے جا رہے ہوں, کوئی سلام نہ کر رہا ہو, تو پھر سرکار اپنی تصویر کے اندر جو جثے ہیں ان پر غلاف ڈال لیتے ہیں. آداب کے اندر یہ شامل ہے کہ اگر سرکار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کمرے میں آپ کپڑے نہیں بدل سکتے. یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. نہیں بتاؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا نا. جہاں سرکار کی تصویر مبارک لگی ہے, جس کمرے میں, اس کمرے میں آپ نہ اپنی بیگم کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھ سکتے ہیں, نہ آپ وہاں پر کپڑے بدل, یعنی بالفاظ دیگر وہاں پر کوئی بے حرمتی والا کام, کون سا کام جو آپ سرکار کے سامنے نہیں کر سکتے وہ سرکار کی تصویر کے سامنے بھی نہیں کر سکتے. سرکار سامنے بیٹھے ہوں, آپ اپنی بیوی سے ملیں گے, گلے لگائیں گے, پپی کریں گے؟ نہیں نا. تو پھر سرکار کی تصویر مبارک میں بھی تو سرکار کا جثہ ہے, تو جثہ مبارک کا ادب کیوں نہیں ہے؟ تو جو میں کہہ رہا تھا نا بات چھپانے کی ہے, بتاؤں نہ بتاؤں, وہ بات یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کے گھروں پر سرکار کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, لیکن سرکار نے باطنی چادریں اپنے جثوں پر ڈالی ہوئی ہیں کہ یہ گستاخوں کا گھر ہے, یہاں میں اپنے جلوے نہیں دکھاؤں گا. ان تصاویر تک کے اوپر غلاف ہے. یہ پتہ نہیں کن سوچوں میں ہے کہ ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں. یا مجھے بتاؤ کہ ایسے گھروں میں, ایسے کمروں میں تم گھوم رہے صبح شام جہاں سرکار کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, اور پھر سرکار کی نظروں میں نہیں رہے اور گستاخوں سے مل لیے تم, تو پھر سرکار کی تصویروں کا گھروں میں لگنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو سرکار کی ان تصاویر کا اثر کیوں نہیں ہوا تمہارے اوپر؟ کیونکہ وہ تمہارے ضعف ایمانی کی وجہ سے وہ منہ پھیر کے تصویر مبارک میں جو جثے ہیں, اپنے اوپر چادر اوڑھ کے وہ تصویروں کے جثے بیٹھے ہوئے ہیں. ان تصویروں سے تمہارے گھر کو کوئی فیض نہیں ہو رہا. میں یہ باتیں بتاتا اس لیے نہیں ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے اور زیادہ پریشانی نہ ہو جائے, لیکن چونکہ اب یہ ہو رہی ہیں باتیں, گستاخیاں کر رہے ہیں لوگ, پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گستاخوں کے گھروں پر تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں, پھر آپ کے دل میں یہ خیال بھی آنا چاہیے کہ جو صبح شام جس کے گھر میں تصویر لگی ہے, سرکار کے چہرے مبارک کو صبح شام دیکھ رہا ہے, ایسا شخص گستاخ کیسے ہو گیا؟ ایسا شخص گستاخ اس لیے ہوا کہ جب سرکار اس سے ناراض ہوئے تو تصاویر نے اپنے اوپر حجاب ڈال لیا. ان تصاویر میں سرکار کا جلوہ نمایاں ہے ہی نہیں. ان گھروں میں جا کے سرکار کی تصویروں کو دیکھو
تو تمہیں لگے گا یہ تصویریں اداس ہیں، کیونکہ ان گستاخوں سے منہ موڑ لیا ہے انہوں نے، حجاب ڈال کے رکھا ہے۔ لگا لو تصویریں، کس کو بیوقوف بناؤ گے؟ کیسی تعلیم ہے؟ تلوار ہے نا۔ اور تمہارا ایمان جتنا اچھا ہوتا جائے گا، تمہارے گھر میں جو سرکار کی تصویر ہے نا، وہ تصویر مبارک اتنی ہی زیادہ مسکراتی نظر آئے گی۔ اور جب تمہارا ایمان پھر پیک پر پہنچ جائے گا، جو تمہارے گھر میں سرکار کی تصویر لگی ہے نا، پھر اس تصویر سے سرکار کے قدموں کی خوشبو آنے لگے گی، مہکی مہکی، بھینی بھینی، رات کی رانی جیسی خوشبو، گجروں جیسی خوشبو، موتیے جیسی خوشبو۔ اس کا تعلق سرکار کے قدمین شریفین کے ناخن مبارک سے ہے۔ ادب ایک تو لکھا ہوا ہے لفظ گوہر شاہی، یہ تو نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ضرور ہے، لیکن تصویر مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں سرکار کے وجود کا عکس ہے جو غیر مخلوق ہے۔ ایک جگہ یا گوہر لکھا ہو، دوسری جگہ سرکار کی تصویر ہو، کوئی کمپیریزن نہیں، کیونکہ یہ تو نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے نا۔ اور جو تصویر مبارک ہے وہ تو سرکار کے وجود اطہر کا عکس ہے۔ جیسے جیسے تیرا ایمان بڑھے گا، اس تصویر کا جلوہ بھی بڑھے گا۔ تصویر کے اندر جو سرکار کے رخسار ہیں، گال ہیں، ان میں لالی نمایاں ہوتی جائے گی تصویر میں۔ تو جب تو اپنے گھر میں سرکار کی تصویر دیکھے اور بڑا ہی پیار آ رہا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تصویر اور تیرے دل کا ایمان دونوں کا تعلق ہے۔ ایمان بڑھے گا، تصویر کے جلوے بھی بڑھیں گے۔ ایمان بڑھے گا تو تصویر میں گال مبارک اور زیادہ سرخ و سفید نظر آئیں گے۔ اور ایک وقت یہ آئے گا تیرے ایمان کے زیادتی کے صلے میں کہ تجھے ایک دن یہ لگے گا کہ سرکار کی تصویر نہیں ہے، یہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی لائیو ہو جائے گی وہ تصویر۔ جیسے وہ دیدار کی بات تھی، صبح صبح ناپاک نظروں سے نہ دیکھیں، یہی حال تصویر مبارک کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی سرکار، ضرور پلیز۔ اگر اپنے عمل میں لانا ہے تو پھر ریکویسٹ کرو، جی ضرور، اگر عمل میں نہیں لانا تو پھر الگ بات ہے۔ میں عمل میں لاؤں گا سرکار آپ کی طرف سے انشاءاللہ۔ فنافل گوہر جس کے سینے میں سرکار کے مختلف جثہ مبارک ہوتے ہیں، جب وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے تو سرکار کا چہرہ نمودار ہو جاتا ہے، اور جب وہ جاگتا ہے سونے سے بیدار ہوتا ہے، آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں اور سامنے سرکار کا چہرہ ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، آگے تم جانو، تمہاری تقدیر، کہ کوشش کرو کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے سرکار کا چہرہ دیکھو۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے سرکار کا چہرہ نظر آئے۔ تصویر وغیرہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ جہاں بھی تصویر ہو وہاں جا کے آنکھ کھولیں، مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ یا پھر تصور اتنا پختہ کر لو کہ جب بیدار ہو تو سب سے پہلے کسی بھی کا چہرہ نظر آنے سے پہلے سرکار کا چہرہ جو ہے وہ آنکھوں میں آ جائے۔ اس کے بعد سارا دن گزرے، سونے لگو تو سرکار کا چہرہ نظر آئے۔ یہ ایک عمل اپنا لیں آپ، آدھی منزل مل جائے گی۔ سونے لگیں تو سرکار کا تصور کر کے یا چہرہ دیکھ کے۔ Amra TV, the place to connect with God.